وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی چوتھی سورہ مبارکہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والنساء محبرہ، سورہ نساء قرآن مجید کو سجاوٹ دینے والی سورت ہے، خوبصورتی دینے والی سورت۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نساء سے مراد ہے عورتیں، اور اس سورہ مبارکہ میں خواتین سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہمیں بڑے واضح انداز میں ملیں گے۔ گھریلو معاملات کیا ہیں، آئلی معاملات کیا ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ نے ان دونوں میں پھر بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی۔ یہ نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کے زوج یعنی اما حوا سلام اللہ علیہا کو بنایا گیا، اور پھر ان سے اللہ نے نسل انسانی کو پھیلایا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور قرابت داروں کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اپنی ردی شے کو ان کی عمدہ شے سے تبدیل نہ کیا کرو، یہ سوچ کر کہ یہ تو یتیم ہے، ان کو کیا معلوم ہوگا۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور دیکھو ان کے مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھایا کرو۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تم یہ خوف رکھتے ہو یتیموں کے معاملے میں کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے۔ انسان جذباتی ہو کر بڑی خلوص نیت کے ساتھ کچھ یتیموں کو اڈاپٹ کر تو لیتا ہے، لیکن گھر میں ظاہر ہے کہ اس کی بیوی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اس بیوی کے اپنے اوپر بوجھ ہے اپنے بچوں کو پالنے کا، ان یتیموں کا حق وہ کیسے ادا کرے گی؟ تو فرمایا اگر تم اس کا خوف رکھتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہوں، جو تمہیں پسند آ جائیں، مثنى وثلاث والرباع، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ حکم بالکل واضح ہے کہ یتیموں کے حقوق میں اگر کمی کا اور عدل کے نہ ہونے کا تمہیں خوف ہے تو پھر تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ تم کثرت ازدواج سے کام لو، کسی اور ایسی عورت سے نکاح کر لو جو ان یتیم بچوں کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکے ماں بن کے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ حکم صرف یتیموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد شادیاں کر کے دکھائی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے تو بہرحال ایک لمٹ یہ لگا دی گئی ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج نہیں ہیں، اور یہ صرف کسی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں ان عورتوں سے جو معاشرے میں طلاق یافتہ تھیں، جو بیوہ تھیں، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ تم جس مغربی تہذیب کے پرچارک ہو نا، وہ تمہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے یا جس کو جو بیوہ ہو جائے، جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے معاشرے کی بے رحم نظروں کے سامنے اور ان معاشرتی درندوں اور بھیڑیوں کے سامنے ان کے خونخوار پنجوں میں پھینکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے
کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے. کوئی مسلمان ایسا ہو جو ان بے سہارا عورتوں کو اڈاپٹ کرے، ان کی کفالت اپنے ذمے لے. ان عورتوں کو معاشرے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور پھر یہ قانون فطرت ہے کہ معاشرے کے اندر مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت کم ہے. تو جب تک یہ کثرت ازدواج والا معاملہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں وہ ایکویلٹی اور سب کو حقوق کا برابر ملنا یہ ممکن نہیں ہو سکتا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں سے کسی طور بھی کسی دنیاوی لالچ اور منفعت کا کوئی گمان ہی نہیں کیا جا سکتا. ان صحابہ نے بھی سوائے ایک آدھ ایکسیپشن کے، ایک آدھ استثناء کے، ان صحابہ نے بھی کثرت ازدواج کا اہتمام فرمایا ہے. وہ ایک آدھ ایکسیپشن کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہہ دیا تھا آپ اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں، آپ اچھا کھانا کیوں کھاتے ہیں. اس قدر دنیا سے بے رغبتی تھی انہیں. ان کی ایک شادی رہی ہے صرف. یہ پالیگیمی کا معاملہ ہمارے معاشرے میں صرف شاید اپنے لطف کے لیے یا لطیفے بنانے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے رہ گیا ہے. کبھی جا کر ان عورتوں کے دل کا حال پوچھیں جنہیں اس معاشرے کی ظالمانہ نظروں کے سامنے آنا پڑتا ہے اپنے اور اپنے مظلوم بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت کے لیے. تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ. نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، 2 سے 3 سے اور 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے. اور یہ خوف جو عدل نہیں کر سکیں گے، اس کا بھی آگے جواب آئے گا کہ تم عدل تو کر ہی نہیں سکتے. تم اگر یہ سمجھو کہ تم نبیوں والا عدل کر لو گے اور اس انتظار میں بیٹھے رہو تو پھر تم کبھی شادیاں نہیں کر سکتے. پھر ایک بھی نہ کیا کرو، کیونکہ عدل تو تم ایک کے ساتھ بھی نہیں پورا کر رہے، پھر تو پہلی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور عدل کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عدل اسباب میں ہے، کیفیات میں نہیں ہے، جذبات میں نہیں ہے. 11 شادیاں کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن یا اللہ میری درخواست ہے مجھ سے عائشہ کے بارے میں حساب نہ لیجئے گا، اس لیے کہ جو محبت آپ نے میرے دل میں عائشہ کے لیے ڈالی ہے وہ محبت اور کسی کے لیے نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کیفیات و جذبات تو انسان اپنی اولاد میں سیم نہیں رکھتا. اپنے بچوں میں سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھی بچوں میں وہ محبت برابر نہیں ہو سکے گی، اس کا عدل نہیں ہو سکے گا، لہذا ایک ہی بچہ کافی ہے. وہاں نہیں ہے دلیل لاتے تم، لہذا فرمایا او ما ملکت ایمانکم. وہ 4 تک کی لمٹ ہے ان کے لیے جو بیویاں ہیں، اور اس کے بعد جو لونڈیاں ہیں جو آج کل کے دور میں تو موجود نہیں ہے، کبھی اللہ کرے کہ وہ خلافت اسلامیہ قائم ہو اور پھر اس کے تحت جہاد ہو اور پھر وہ مشرکین کی اور کافروں کی عورتیں بے سہارا آئیں اور پھر وہ لونڈیاں بنے، تو یہ اللہ کا حکم اس وقت جاری ہو جائے گا دوبارہ. اور ان سے نکاح کا معاملہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ کتنی ہوں گی. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، اور بیویوں کو ان کے مہر دیا کرو خوشی کے ساتھ. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، پھر اگر تمہارے لیے وہ کوئی چیز پسند کر لیں اس میں سے خود سے، فكلوه هنيئا مريئا، تو بے فکر ہو کر اور اسے لطف لے کر اسے کھاؤ. یعنی بیویوں کو ان کے حق مہر ادا کیا کرو، وہ اپنی مرضی سے تمہیں اس میں سے کچھ عطا کر دیں، اپنی مرضی سے وہ حق مہر واپس کر دیں تو اچھی بات ہے، زبردستی ان سے حق مہر معاف کروانا جائز نہیں ہے. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اور یتیموں کو
ناسمجھ یتیموں کو ان کے مال نہ دیا کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا سبب بنایا ہے. وارزقوہم فیہا واکسوہم، انہیں اس مال میں سے جو ان کی امانت ہے انہیں کھلاؤ بھی اور انہیں پہناؤ بھی. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہا کرو. وابتلوا الیتامی، یتیموں کو آزماتے رہو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فإن آنستم منہم رشدا، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ کہ یہ اب بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے مالوں کا خود خیال کر سکتے ہیں، فادفعوا الیہم اموالہم، تو انہیں ان کے مال لوٹا دیا کرو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان کے مال نہ کھاؤ زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو ولی ایسا ہو، یتیموں کا جو کفیل ایسا ہو کہ جو خود مالدار، اسے چاہیے بچتا رہے. جسے اللہ نے آسانی دے رکھی ہے وہ یتیموں کا مال ہی ان پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے مال میں سے ان کی پرورش کر لے. ومن کان فقیرا، اور جو ولی ایسا ہو جو محتاج ہو، فلیاکل بالمعروف، اسے چاہیے دستور کے مطابق کھائے. فاذا دفعتم الیہم اموالہم، پھر جب تم ان کی طرف ان کے مال لوٹاؤ، فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. وکفی باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے والا کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کی وراثت کی تقسیم والی آیت ہے جی. مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو مال چھوڑ گئے ہیں ان کے ماں باپ، والاقربون، اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے. معاشرے میں ظلم اور زیادتی کا ایک بہت بڑا مظہر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ خواتین کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. اور اس برائی کا آغاز ہوا ہے ہندوؤں کی جانب سے. ہم جب بر صغیر میں ہمارے آباء و اجداد یہاں ہندوؤں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہندوؤں کے گھر میں بچیاں یہ دیکھتی تھیں کہ بھئی وہ مسلمان خواتین کو تو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، تو ان کا بھی دل کرتا تھا کہ ہمیں بھی کچھ ملے. ہندو بنیے نے اس کا بڑا اچھا حل نکالا. حل یہ تھا کہ بھئی تم نے زمینیں لے کر کیا کرنا ہے، اور تم نے گھر لے کے کیا کرنا ہے، اور تم نے دکانیں لے کر کیا کرنا ہے، چھوڑو، تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے نا وہ دے دیتے ہیں. اور کب ضرورت ہے؟ شادی کے موقع پر. لہٰذا وہ ایک جہیز نام کی شے ایجاد کی گئی. اور وہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، پلنگ چاہیے اور کرسیاں چاہیے اور میز چاہیے اور فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے، یہ لے جاؤ بس. اور یہ جو جملہ آج ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے نا، اس وقت آغاز ہوا ہے اس کا کہ اس گھر سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، اب واپس تمہارا جنازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہم نے تمہیں دینا تھا ہم دے چکے ہیں اس جہیز کی صورت میں، اب نہ ہم سے کچھ امید رکھنا. وراثت کے آلٹرنیٹ، متبادل کے طور پر جہیز کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے معاشرے میں. اور اب ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ ہے، جہیز دے دو بس، وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس نے کسی کی وراثت کا مال ہڑپ کر لیا حرام کھا رہا ہے. وہ اہتمام کیا کریں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کی. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ ترکہ جو ہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، یہ میٹر نہیں کرتا. حصہ وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر فرمایا. نصیبا مفروضا، یہ مقرر کردہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں، اولو القربى والیتامى والمساکین، قرابت دار اور یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو انہیں ترکے میں سے عطا کیا کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بھلی بات کہا کرو. ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اگر وہ کچھ اپنے پیچھے کوئی کمزور اولاد چھوڑ کے مر جائیں تو خود ان کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں گے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ سیدھی بات کہا کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر. اس کا مطلب اللہ نے سٹینڈرڈ کس کو قرار دے دیا ہے؟
بیٹیوں کے حصے کو، جتنا بیٹی کا حصہ ہوگا اس سے دگنا کر کے بیٹے کو دیں گے. تو پہلے کس کو دینا پڑے گا؟ بیٹیوں کو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں اور دو سے زائد ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو میت نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور میت کے ماں باپ کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، جو کچھ اس نے چھوڑا اس میں سے چھٹا حصہ ہے. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے لیے اس کے ماں باپ وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے کئی بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد جو مرنے والا اپنی وصیت کر گیا ہے یا اس کا جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، یعنی وراثت تقسیم ہوگی، ترکہ تقسیم ہوگا. اگر 1/3 میں، 1/3 میں اس مرنے والے نے وصیت کی تو پہلے اس وصیت کو پورا کریں گے، اور اگر اس مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کریں گے. بلکہ فقہا نے اس کے اندر ایک اور شے شامل کی ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد وہ خرچ بھی سارا وہیں سے لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ترکہ باقی بچے گا اس میں سے پھر وارثوں کے حصے کی تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں. فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہ ہو. فإن کان لہن ولد، پھر اگر ان کی اولاد ہو، فلکم الربع مما ترکنا، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ کر گئی ہیں یا قرض کو ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد بھی ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ، پھر اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کی وراثت تقسیم کرنی ہو اور وہ کلالہ ہو. او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا کوئی ایسی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا اس کی ایک بہن ہو. یہ کلالہ کے احکامات اس صورت کے آخر میں بھی پھر انشاءاللہ آئیں گے. ایسی میت جس کے والدین اور اولاد دونوں نہ، اس کو کلالہ کہتے ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد. غَيْرَ مُضَارٍ، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے جو بڑی شاندار کامیابی ہے. اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس نے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا. يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا. خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کا ارتکاب کریں. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو ان پر 4 مرد گواہ ٹھہراؤ مسلمانوں میں سے. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں ان کے گھروں میں روکے رکھو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے فرما دے.
واللذانی یاتیانہا منکم، اور جو دو لوگ آپس میں بدکاری کا ارتکاب کریں، فآذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو انہیں ان سے اعراض کرو، ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم یہ محاورہ سنتے ہیں اپنے عام زندگی کے اندر، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اس محاورے کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ بھئی ساری زندگی تو تم نے گزار دی، 60 سال 50 سال 40 سال کی زندگی تم نے گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، ایسا کرتے رہے ایسا کرتے رہے، آج کیا سوجی تمہیں؟ آج کیوں اس طرف آئے ہو؟ آج کیسے مسجد میں نظر آ گئے؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ کو اس کے مسجد میں آنے سے تکلیف نہیں ہے تو تم کون ہوتے اس پہ تنقید کرنے والے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جس کی وہ نافرمانی کرتا رہا ساری زندگی، اس نے معاف کر دیا ہے، اس نے گلے سے لگا لیا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے تو توبہ کر لی ہے، مجھے ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تم چاہتے تھے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی زندگی گزارتا رہے۔ فرمایا للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کے لیے جو ناسمجھی میں برائی کر دیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے۔ انسان کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسے فوراً اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کیے جاتے ہیں، معافی مانگیں گے بھی تو صرف اوپر اوپر سے، زبان سے، دل بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ سارا دن بے حیائی کے کام کیے، سارا دن اللہ کی نافرمانی کیا ہے، رات کو سوتے وقت زبان سے توبہ کر لی اور اس ارادے سے کہ صبح اٹھیں گے پھر وہی سب کام کریں گے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور توبہ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ انسان جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، ساتھ ہی وہ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ غیر ارادی طور پر وہ گناہ سرزد ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لے، لیکن ارادتاً دانستہ طور پہ سمجھتے بوجھتے ہوئے اس گناہ کو ریپیٹ کیا تو سمجھو تمہاری پچھلی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں۔ نزع کی کیفیت طاری ہو گئی تو توبہ نہیں ہے، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا تو توبہ نہیں ہے، جان نکلنا شروع ہو گئی تو توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی مہلت اس سے پہلے تک ہے۔ آج توبہ کی مہلت ہے میرے آپ کے پاس، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جس وقت تو موت کا فرشتہ نگاہوں کے سامنے آ گیا پھر توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ قالا، وہ کہے انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وہم کفار، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، تم خواتین کی وراثت کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لو۔ نہیں جی وہ میری بہن کو تو ضرورت نہیں ہوگی وراثت کی، اور پوچھتے بھی ایسے ہیں وراثت لینی تو نہیں ہے، چاہیے تو نہیں، بڑا آسان کام ہے، اس کو چاہیے یا نہیں چاہیے، تم وراثت تقسیم کرو، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، پھر اگر وہ تمہیں واپس کر دینا تو ذرا مجھے آ کے بتانا ضرور کہ اس نے دے دی ہے۔ جب آپ پوچھیں گے اس انداز سے تو مروت کا مارا ہوا کون یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے، وہ مالدار ہے یا
فقیر ہے. بہرحال اللہ کا حکم ہے اس وراثت کو تقسیم کر کے حقدار کو اس کا حق دو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور جو کچھ انہیں روکے نہ رکھو جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، تمہاری بیویاں تمہیں اچھی نہیں لگتی، اپنی بیویوں کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، فَعَصَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم میں سے کسی ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، دیکھو اس سے واپس نہ لیا کرو. پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ اور کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. آپ دیکھ رہے کتنی آیتیں ہیں. اللہ خود آ کر کہہ رہے دیکھو اگر تم نے اس کو کچھ دے دیا واپس نہ لینا. یہ عورتوں کے حقوق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فیمنزم کے ماروں کے پاس سوائے جہالت کے اور ناواقفیت کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا قرآن پڑھ کے تو دیکھیں اللہ نے عورت کو کتنی عزت عطا کی ہے. فرمایا آتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا وہ مال تم واپس لوگے کوئی بہتان لگا کر، کوئی گناہ کر کے، کوئی اس پہ غلط الزام لگا کے اس سے مال واپس لینے کی کوشش کرو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لوگے تم اس سے وہ مال واپس؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی جبکہ تمہارا اور اس کا آپس میں بے حجابی کا معاملہ ہو چکا ہے، تم ایک دوسرے کی کمزوریوں سے واقف ہو، تم ایک دوسرے کو جانتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد بھی لے چکی ہیں. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. عرب کے اندر نا بے حیائی کا اور بے غیرتی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ تھا کہ اب چونکہ باپ مر گیا ہے اور باپ کی وراثت بھی ساری خود ہڑپ کرنی ہے، اور کہیں کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ بھئی وہ جو بیوی ہے باپ کی، جو ماں لگتی ہے اس شخص کی، اس کو بھی کچھ وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے. تو اس کا بھی حصہ کھانے کے لیے یہ بدبخت یہ کرتے تھے اپنی ہی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے. اللہ نے حرام کیا اس کو. جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ان سے نکاح نہ کرو، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا. وہ جاہلیت کا رواج تھا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور سخت بیزار کرنے والی بات ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے.